نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة الصافات کی آیت نمبر 36 تا آیت نمبر 61۔ مشرکین مکہ کے سامنے عقلی دلائل بھی پیش کیے جاتے تھے اور نقلی دلائل بھی پیش کیے جاتے، مگر ان تمام دلائل کے باوجود وہ اپنے شرک پر اصرار کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو معاذ اللہ ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے وہ مشرک لوگ آپ کو شاعر اور مجنون کہہ کر انکار کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ کوئی دلیل بھی ان کے سامنے کارگر ثابت نہیں ہوتی، وہ اپنے ضد پر اور اپنے ضد اور عناد پر ہی اصرار کرتے ہیں۔ سورۃ صاد میں ہے کہ کفار اور مشرکین جب ان کو دعوت دی جاتی ہے توحید کی تو وہ جواب میں یہ کہتے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا ہم سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی معبود پر اکتفا کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ کائنات کا سارا نظام صرف ایک ہی خدا چلا سکے گا؟ اور وہ مشرک یہ بھی کہتے سورۃ صاد میں ہے کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے یہ بات پچھلے لوگوں سے تو نہیں سنی، یہ تو خود ساختہ بات ہے، لہذا ایسی بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اپنے معبودوں کو کسی صورت میں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی نہ تو شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں اور نہ ہی کاہن ہیں، بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو سچی بات لے کر آئے ہیں، اور وہ تو یہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، وصدق المرسلین، اور تمام رسولوں کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نبی اور ہر رسول نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے، ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم پھر بھی کفر اور شرک سے باز نہیں آؤ گے، انکم لذائق العذاب العلیم، تو پھر تمہیں لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ قیامت والے دن کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اسے کسی ناکردہ گناہ کی سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اسی بات کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ یہ عذاب تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور نہ ہی سزا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، بلکہ یہ سزا اور عذاب تمہاری گستاخیوں کا، بے ادبی کا، توحید کا انکار کرنے کا اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے مخلص بندے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لا کر ان کا اتباع کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے عبادت کرتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور پھر اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم رزق معلوم، ایسے لوگوں کے لیے مقررہ روزی ہوگی، اور یہ وہ انعامات ہیں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے۔ سورۃ واقعہ میں فرمایا کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ روزی نہ تو کم ہوگی اور نہ ہی اہل جنت سے روکی جائے گی، نہ اس میں کسی قسم کی کمی آئے گی، نہ کبھی وہ ختم ہوگی، نہ اس کا سلسلہ کبھی رکے گا، بلکہ ہر جنتی کو اس کے پسند کی ہر چیز عطا کی جائے گی، اور جتنا بھی ان کو ضرورت ہوگا۔ سورۃ مریم میں فرمایا بکرۃ و عشیہ، ان کو صبح اور شام ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فواکہ، وہاں پر طرح طرح کے پھل ہوں گے، جنت میں نہ تو بھوک ہوگی اور نہ ہی پیاس ہوگی، مگر یہ میوے پھل جو ملیں گے وہاں پر، فرمایا کہ یہ لطف اندوز ہونے کے لیے دیے جائیں گے۔ وہم مکرمون، اور وہ وہاں پر باعزت ہوں گے، ان کے پاس ہر چیز جو ان کو پیش کی جائے گی وہ باعزت طریقے سے ہی پیش کی جائے گی، کسی کی عزت نفس پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ فرمایا فی جنات النعیم، یہ ساری چیزیں نعمتوں کے باغوں میں ملیں گی، علی سرر متقابلین، وہ وہاں پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر صاف ستھری شراب کے پیالے پھیرے جائیں گے۔ یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی جس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، بلکہ جنت کی پاکیزہ شراب ہوگی، وہاں پر اس کی نہریں جاری ہوں گی۔ فرمایا کہ بیضاء لذۃ للشاربین، ان کی رنگت سفید ہوگی اور یہ پینے والوں کے لیے نہایت لذت والی ہوگی۔ سورۃ محمد میں جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہاں پر یعنی جنت میں بغیر بو کے پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا مزہ ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، شراب کی نہریں ہوں گی جو سراسر لذت کا باعث ہوں گی، اور شہد مصفیٰ کی نہر جاری ہوگی۔ فرمایا کہ یہ ایسے مشروب ہوں گے، پینے کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی، لا فیہا غول، اس میں کوئی سرگرانی نہیں ہوگی، یعنی جو پیے گا اس کا سر اس سے بوجھل نہیں ہوگا، ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ ان سے بدمست ہوں گے۔ دنیا کی جو شرابیں ہیں ان میں تو نشہ ہوتا ہے، جو پی لیتے ہیں پھر وہ شور شرابہ کرتے ہیں، گالیاں بکنے لگتے ہیں، دماغ ٹھکانے
نہیں رہتا، غلط حرکات ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ فرمایا جنت کی جو شراب ان کو پلائی جائے گی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سورۃ الدہر میں فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پاکیزہ شراب پلائیں گے جس سے لذت اور سرور تو حاصل ہوگا مگر پینے والا بدمست نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ینزفون فرمایا ہے، جنت میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہوگی، وہاں پر ہر چیز پاکیزہ ہوگی، اگر شراب بھی ملے گی تو پاکیزہ شراب ہوگی۔ اور فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، ان کے پاس موٹی موٹی آنکھوں والی اور نگاہیں نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی، وہ صرف اپنے خاوندوں کو نگاہ اٹھا کر دیکھیں گی اور ان کی نظروں میں حسین و جمیل دکھائی دیں گی۔ فرماتے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی حوریں انتہائی حیا والی ہوں گی، کیونکہ حیا ہی تو عورت کا زیور ہے، حیا ہی تو عورت کا حسن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جب آپ مدین کے کنویں پر پہنچے اور وہاں پر دیکھا دو لڑکیوں کو جانوروں کو لے کر کھڑی ہوئی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر جب وہ اپنے گھر گئیں تو انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے والد محترم سے کیا جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے، اور پھر اپنے والد محترم کی اجازت سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، تو قرآن کریم بیان کرتا ہے سورۃ قصص میں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دو میں سے ایک لڑکی نہایت حیاداری کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیا کو بھی قرآن حکیم میں بیان فرما دیا۔ اور سورۃ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے عورتوں کو حکم دیا ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا، اسی طرح مردوں کو بھی حکم دیا۔ ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور پھر الگ سے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور اسلام نے تمدنی زندگی کے سارے اصول بیان فرمائے ہیں، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت کی حوریں ایسی خوبصورت ہوں گی کأنہن بیض مکنون، گویا کہ پردے میں رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ عرب کے لوگ خوبصورت عورت کو شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دیتے تھے، جو کہ بالکل شفاف اور اوپر سے ڈھانپا ہوا ہو، یعنی پروں کے نیچے چھپایا ہوا ہو۔ سورۃ واقعہ میں ارشاد فرمایا کہ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی ہوتے ہیں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی حوریں نہایت ہی خوبصورت ہوں گی جن کے ساتھ جنت والے مرد اپنا دل بہلائیں گے۔ جنتیوں کے بعض انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے جب جنت میں پہنچ جائیں گے، پھر وہ آپس میں کہیں گے کہ ہم جنت میں پہنچ گئے، ہمیں تمام انعامات بھی مل گئے ہیں۔ تو ان انعامات کا تذکرہ بھی آپس میں کریں گے، آپس میں بیٹھ کر اہل جنت، اور پھر کچھ پرانی یادیں بھی ان کو آئیں گی، ان کے متعلق بھی جنتی آپس میں باتیں کریں گے۔ فرمایا قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک ساتھی، میرا دوست ہوا کرتا تھا جس کے ساتھ اکثر میری باتیں ہوا کرتی تھیں، یقول انک لمن المصدقین، وہ کہتا تھا کہ کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی تیرا اس بات پر ایمان ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کہ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں بدلہ ملے گا؟ یعنی وہ شخص تو قیامت کے قائم ہونے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور بڑے تعجب کے ساتھ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تم اس چیز پر ایمان رکھتے ہو کہ قیامت آئے گی؟
نیکی اور بدی وہاں پر سامنے آئے گی اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت بھیجیں گے، کسی کو دوزخ جانے کا حکم دیں گے۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے، فرماتی ہیں کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دو شخصوں کا حال یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مومن تھا اور دوسرا کافر۔ دونوں نے مشترکہ کاروبار کر رکھا تھا، پھر کسی وجہ سے انہوں نے کاروبار تقسیم کر لیا اور ہر ایک کے حصے میں 3,000 اشرفیاں آئیں۔ مومن آدمی نے اس رقم کا زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی مالی حالت کمزور ہو گئی، اور پھر اس کی ملاقات اپنے شریک کار سے ہوئی تو اس نے اسے اس خستہ حالت میں دیکھا، غربت کی حالت میں دیکھا، تو پوچھا کہ تمہارے حصے میں تو معقول رقم آئی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ آج اس قدر کنگال کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس مال کا زیادہ تر حصہ تو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جس کا اجر مجھے آخرت میں ملے گا۔ وہ شخص کہنے لگا تم بھی عجیب آدمی ہو، جب ہم مر جائیں گے ہمارے جسم ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہوائیں ذرات کو منتشر کر دیں گی، اڑا کر لے جائیں گی، تو کیا پھر ہم زندہ ہوں گے جو تم جزا اور سزا کا ذکر کرتے ہو؟ اس طرح گویا اس نے قیامت کے قائم ہونے اور جزائے عمل کا انکار کیا۔ تو ان آیات میں ایسے ہی دو شخصوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی آدمی کہے گا کہ ہمارا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا جو کہتا تھا کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، نہ ہی جنت ہے نہ ہی دوزخ ہے، تم بغیر کسی وجہ کے ایسے اپنے آپ کو وہم میں مبتلا رکھتے ہو۔ قال هل انتم مطلعون، آواز آئے گی کیا تم اپنے اس ساتھی کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو جو اس دن کا اور ان نعمتوں کا انکار کیا کرتا تھا؟ فرماتی ہیں کہ یہ سوال خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ پکار کر کہے گا کہ اگر تم اپنے ساتھی جس کا ذکر کر رہے ہو اس کے حالات پر مطلع ہونا پسند کرتے ہو تو بتاؤ۔ تو پھر وہ اس بات کی خواہش کرے گا، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، پس وہ جھانک کر دیکھے گا تو اپنے ساتھی کو دوزخ کے درمیان میں پائے گا۔ یا مجیر اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دیں گے کہ جنتی آدمی جنت میں رہتے ہوئے کروڑوں میل دور جہنم میں اپنے ساتھی کو دیکھ لے گا، اور پھر وہ دونوں آپس میں گفتگو کریں گے۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، مومن آدمی اپنے ساتھی سے کہے گا، وہ ساتھی جو دنیا میں اس کا ساتھی تھا، کہ قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا، یعنی کہ تم مجھے بھی کہا کرتے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا ہے۔ اگر میں بھی تمہاری بات مان لیتا، تمہارے کہنے میں آ کر اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، تو آج میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب میں گرفتار ہوتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کا فضل مجھ پر نہ ہوتا تو میں بھی گرفتار شدہ مجرموں میں آج شمار ہوتا، مگر میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا، مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور آج اسی وجہ سے میں جنت کی نعمتوں میں ہوں، اور تم اپنے انکار کی وجہ سے آج جہنم کے عذاب میں جل رہے ہو۔ اور پھر وہ مومن آدمی اپنے انجام پر جن نعمتوں میں وہ ہوگا وہ خوش ہوگا اور کہے گا، افما نحن بمیتین، کیا ہم نہیں ہیں مرنے والے؟ یعنی اب ہم پر موت نہیں آئے گی اور اس جنت کے مقام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ الا موتتنا الاولی، مگر وہی موت جو ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ آ چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی، نہ ہماری یہ زندگی ختم ہوگی، نہ ہی ہم سے یہ نعمتیں چھینی جائیں گی۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں اب ہمیں کوئی سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے اور پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نکال لیا ہے۔ یہ اہل جنت کی آپس میں گفتگو کا حوالہ ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ کیا اس کے بعد ہماری کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ کیا اب مزید کسی چھانٹی کے لیے تو ہمیں نہیں لے جایا جائے گا؟ اور کیا اب ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ آئندہ ہمیں کسی قسم کے عذاب کا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا؟ اہل جنت کی ان باتوں سے ان کی سادہ لوحی، تواضع اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ جنت میں ٹھکانہ ملنے پر وہ لوگ فخر کا اظہار نہیں کریں گے،
اور یہ بھی نہیں سمجھیں گی اور نہ کہیں گے کہ ہم نے اپنی محنت کا پھل پایا ہے اور اب ہم یہاں ہمیشہ ہمیشہ دھڑلے سے رہیں گے، بلکہ اپنی اس کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ قرار دیں گے، اور اس حوالے سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر کا اظہار کریں گے۔ فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا لمثل ھذا، اس جیسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے فلیعمل العاملون، پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے، یعنی جو شخص ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اعمال انجام دے، اپنے آپ کو کفر، شرک اور معصیت سے روکے رکھے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ایسی ہی کامیابی عطا فرمائے۔ ایسی ہی کامیابی کو ہدف بنا کر ہر کسی کو دنیا میں محنت اور بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ بھاگ دوڑ تو سبھی کرتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر سب کے پیش نظر دنیا اور دنیا کا مال و متاع ہوتا ہے۔ ہر کوئی اسی کے حصول کے لیے رات دن سرگردان نظر آتا ہے اور اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، مگر غور سے دیکھا جائے تو یہ 4 دن کا عیش و آرام حاصل کر لینا کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، اور اس قسم کا عارضی ہدف یہ کوئی قابل ذکر ہدف نہیں ہے، اور انسان کا وقت اور خون پسینہ اتنی ارزاں چیز نہیں ہے کہ اسے عارضی اور وقتی کامیابی کے لیے ضائع کر دیا جائے۔ تو ایسی قیمتی پونجی کسی بڑے ہدف کے حصول کے لیے کام میں لانا چاہیے، اور وہ بڑا ہدف جنت اور اس کی نعمتوں کا حصول ہے۔ تو بھاگ دوڑ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس ہدف کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب